بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عمر نے اپنی عدالت میں دو نوجوانوں کے عجیب مقدمے کو شریعت کے مطابق کس طرح حل کیا اور ان کے لیے کیا بہتر فیصلہ کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جاتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر محفل میں موجود شخص سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تم نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا۔ میں نے منع کیا، وہ باز نہ آیا تو میں نے ایک پتھر مارا جو سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا تو موت ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اے امیر المومنین، مجھے اس خدا کے واسطے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اپنے بچوں کے پاس صحرا میں جانے دے تاکہ میں ان کو بتا کر آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، کیونکہ میرے بیوی بچوں کا اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ اے امیر المومنین، مجھ پر اعتبار کریں، میں واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جو تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا جا کے پھر واپس آ جائے؟ پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اس قاتل کو جانتا ہو، اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس صورتحال سے حضرت عمر بھی متاثر ہوئے کہ اس شخص کی بات نے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کیا واقعی اس کو قتل کر کے اس کے بیوی بچوں کو بے آسرا کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے گا؟ حضرت عمر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اے جوانوں، معاف کر دو اس شخص کو۔ وہ آدمی فوراً بولتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ پھر حضرت عمر محفل کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی اس کا حمایتی یا ضمانت دینے والا؟ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ اے امیر المومنین، کوئی بات نہیں، چاہے قتل ہی کیا ہو۔ تو جواب میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اللہ مالک ہے۔ پھر حضرت عمر سے 3 دن کی رخصت لے کر وہ شخص اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں۔ مجمع اللہ کی شریعت کو دیکھنے کے لیے جمع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اے ابو ذر، کدھر ہے وہ آدمی؟ جواب میں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے، اور اگر مغرب سے پہلے وہ شخص نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ محفل میں ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ وقت پہلے وہ شخص ہانپتا ہوا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟
تو چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان بچا سکتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکتا تھا۔ اس محفل میں تو نہ کوئی تجھے جانتا ہے اور نہ تیرے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ تو آدمی نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس اللہ کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت ہے، نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ پانی کا نام و نشان ہے۔ اے امیر المومنین، میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ بس ایک ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب تو لوگوں پر سے وعدے کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اس کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو بس اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ سب لوگ کتنے اچھے تھے کہ ان میں کس قدر محبت، سچائی اور ایمان کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ خوبیاں پیدا کر دے تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کا دل و جان سے خیال رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ اور اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔